حضرت شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے مریدوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو گلی تنگ تھی، تو اس جانب سے کتا بھی آ گیا. تو ظاہر ہے اگر تلقین آئی غیب سے، کوئی دل میں خیال تو آیا ہوگا نا. تو حضرت نے اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹا اور سائڈ پہ ہو گئے کہ کتا گزر جائے، کہیں میرے کپڑوں سے لگ ہی نہ جائے یہ. تو پھر یہ تلقین آئی غیب سے، وہ جو کتا ہے نا وہ بول اٹھا، عرض کرتا ہے بایزید کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تو نجس ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے کپڑے خراب کر دے گا، میں تو اس لیے پیچھے ہٹا ہوں. تو کتا آگے سے کہتا ہے حضرت اگر میں گیلا ہوں تو پھر نجس ہوں، پھر ناپاک ہوں، اگر خشک ہوں تو پھر تو میں ناپاک ہی نہیں، اگر آپ کے کپڑوں سے لگ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر گیلا ہوں تو لگ گیا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک کروں گا. لیکن پھر بھی میری ناپاکی ایسی ناپاکی ہے کہ 3 بار کا جو پانی ہے وہ اس ناپاکی کو دور کر دے گا. اگر آپ کے کپڑوں سے لگ گیا نا 3 بار، اگر آپ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھوئیں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. لیکن بایزید کبھی تو نے اپنی ناپاکی پہ غور کیا؟ میری ناپاکی تو وہ ہے جس کو 3 پانی دور کر دیتے ہیں، لیکن تیری ناپاکی تو وہ ہے جس کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا. جا کے پہلے اپنی ناپاکی دور کر. ہاں حضرت یہ اندر کی ناپاکی. اور کیونکہ بات ان سب بابوں کی ایک ہوتی ہے، انداز جدا ہوتے ہیں، تو پھر یہی بات حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس طرح لکھی. آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. ذرا بات کی گہرائی تک جانا. حالا عطر کیا ہے؟ تھوڑا سا شیشی پہ لے کے اپنی ہتھیلی پہ لگایا، اس طرح کر کے جسم پہ لگا دیا، جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا اس بندے نے عطر لگایا ہے. اگر تھوڑی امپورٹڈ شیشی ہے تھوڑا سا خود پہ سپرے کر لو، جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا کہ اس نے عطر لگایا. عطر تو اتنا سا بھی ہو تو وہ بو کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے وہ. لیکن کتنا گہرا مصرع ہے، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا. تھوڑا سا لگانا نہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا. پہلوں اپنی میں مکا. انہوں نے تو بنایا تھا فقیر، چل تو آج تو بس ساڈا فقیر لے، لیکن یہ میں اس نے پھر موقع ضائع کر دیا. میں حضرت پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا. اور جس نے مکا لی حضرت اس کا کام بن گیا. وہ تو ہے ہی کریم. ہاں، اور کتنے کریم ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت. یہ ہفتے کی رات تھی جو پچھلا ہفتہ گزر گیا نا، جس طرح کل ہفتہ آئے گا. یہ بھٹر میں پروگرام تھا، تو پروگرام پہ گئے، وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریباً 12 بج گئے. جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا سب سے چھوٹا ابراہیم بڑا رو رہا تھا. تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے نا وہ ٹہل رہی تھی، اس کمرے سے اس کمرہ، اس کمرے سے اس کمرہ. تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کی اس کی طبیعت خراب ہے، مسلسل رو رہا ہے. میں نے بڑا چپ کرایا، نہیں کر رہا. تو اس طرح کریں اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں. میں نے کہا چلو. عمل خدمت لے گئے. وہ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا بچے کا گلا خراب ہے، اور جب بھی بچوں کا گلا خراب ہوتا ہے نا ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے. اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے. اس نے وہ دوائی وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈالے. لیکن میں نے کہا نہیں، میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں گا، بچے کی جب طبیعت سنبھلے گی نا میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا. ہم وہاں بیٹھ گئے. خیر بچے کی طبیعت سنبھل گئی، ہم لے کے نا گھر آ گئے. اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی، اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی. میں نے فرض اور سنتیں پڑھ لی تھی، وتر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑھے تھے. وہ بچہ سو گیا، ہم نے اس کو چارپائی پہ لٹایا، آگے میں نے نماز شروع کر دی، میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی. اب میری وطروں کی نا دوسری رکعت تھی. ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی.
वो फर्ज पढ़ रही थी, मैं वितर पढ़ रहा था, या उसकी तीसरी रकत होगी या उसकी भी दूसरी होगी या चौथी होगी। अब उसकी ना आंख खुल गई, उसने बड़ी शिद्दत से रोना शुरू कर दिया। तो हर मसले की रूह से आप नमाज तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो चारपाई से बस गिरने ही वाला था। दूध उबल रहा है, बीबी नमाज पढ़ रही है, नमाज तोड़ के दूध बचाए। कोई कुएं में गिर रहा है, नमाज तोड़ के उसको बचाओ, पहले तोड़ सकते थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं तोड़नी। कोई बात था ना हजरत, मोहब्बत तो थी औलाद की, लेकिन दिल थोड़ा सख्त। लेकिन उधर क्या था, उधर माँ थी हजरत। उसने क्या किया, उसने नमाज तोड़ के ना बच्चे को जाके चारपाई से उठा के सीने से लगा लिया। अब मैंने वितरों की तीसरी रकत पढ़ी तो मैं मुसल्ले पे बैठ के ना मैं रो पड़ा। हाय, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू बंदे से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। यार अगर एक माँ की मोहब्बत ये है तो फिर उसकी मोहब्बत क्या होगी। अगर एक माँ की मोहब्बत ये है कि उसने नमाज तोड़ के बच्चे को सीने से लगा लिया, तो फिर तसव्वुर करो हजरत, जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है उसकी मोहब्बत क्या होगी। लेकिन बात फिर वही है हजरत, हम तो मायल बा करम हैं, लेकिन क्या हम तो मायल बा करम हैं, लेकिन आगे से क्या जब ये वो बच्चा था ना, मैं नहीं थी हजरत उसमें। वो तो पूरी शिद्दत से रो रहा था, ओ मुझे बैठाओ, ओ मुझे उठाओ, ओ मुझे बचाओ, ओ मुझे बचाओ। शिद्दत थी ना हजरत, उस शिद्दत ने मां को मजबूर कर दिया कि उसने नमाज तोड़ के बच्चे को उठाया। यहां भी जब शिद्दत आती है ना हजरत, तो फिर दरिया रहमत ऐसा जोश में आता है कि बिगड़ी बन जाती है। लेकिन फिर क्या है, हम तो मायल बा करम है, कोई साइल ही नहीं।